دوسری شق کی وضاحت محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اگر آ جاتا تو فرض ہو جاتا. دوسری شق کیا ہے؟ قیام اللیل. رمضان میں رات کو، دن میں روزہ، رات کو کھڑے ہو کر رات کا اکثر حصہ گزارنا. چنانچہ اب دیکھیے پہلا صفحہ نکال لیجئے. یہ خطبہ ہے حضور نے شعبان کے آخری دن دیا تھا صحابہ کرام میں. اور کون ہے راوی؟ سلمان فارسی. ان کو اس قدر قرب تھا اور حضور کو ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے. تو وہ راوی ہے کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من رمضان. ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن. فقال، اور فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. ذل کہتے سائے کو، اظلکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے. اور اس کے لیے مجھے بہترین جو اس کی تعبیر ملتی ہے وہ انگریزی کا ایک جو محاورہ ہے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. جو آنے والے واقعات ہیں وہ اپنا کچھ سایہ پہلے سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا کہ مہینہ ابھی نہیں آیا، ابھی تو شعبان ہے، لیکن رمضان کیا عکس آنا شروع ہو گیا. قد اظلکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بڑا عظمتوں والا مہینہ. شہر مبارک بڑے برکتوں والا مہینہ، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 سال سے افضل ہے، لیلۃ القدر. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور راتوں کو کھڑا رہنا تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا. لیکن رات کو تو کسی بھی رات میں آپ کھڑے رہے، تہجد پڑھے، جتنی چاہے پڑھے، وہ مرضی پر تو ہر وقت ہے نا. لیکن گویا کہ کوئی اضافی ترغیب ہے، اضافی تشویق ہے، اضافی تاکید ہے، اس کے لیے فرمایا جعل اللہ، اللہ نے ٹھہرایا ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض، فریضۃً، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنا، لیکن یہ مرضی پر، اپنی خواہش. اب ہمیں قیام اللیل کی بات سمجھیے. قیام اللیل سے مراد ساری رات کھڑے رہنا، کھڑے ہی رہنا یا کچھ اور کرنا، نماز پڑھنا، یہ اچھی طرح سمجھیے. قیام اللیل اس کو ہم کیا کریں گے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے حکم آیا حضور کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. اچھا، اب اس کی تفصیل کی، نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، تو آدھی میں سے کچھ کم کریں گے تہائی. اور زد علیہ، یا آدھی پر زیادہ کرو، گویا کہ 2/3. ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھتے رہا کرو قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے، اسے اپنی روح اور اپنے قلب پر اتارتے ہوئے. یہ ہے قیام اللیل. اسی سورہ مزمل کے آخر میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی کھڑے رہتے ہیں رات کو 2/3 شب، یا آدھی یا تہائی. یہ صحابہ کا حضور کا معمول تھا. گویا کہ 1/3 شب سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اگر تو یہ تطوعاً پر عمل کرنا ہے تو پھر تو کم سے کم 1/3 شب، ورنہ کوشش کریں 2/3 آدھی شب قرآن کے ساتھ جاگیں، قرآن کے ساتھ بسر کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو اتاریں، اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں، تب بات پوری ہوگی. چنانچہ اب اسی زمرے میں 2 اور حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، وہ صفحہ 6 پر ہے.
پہلی کیا ہے؟ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور شہوت کا قضا کرنے، شہوت رانی کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا نا، تو اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے روکے رکھا اسے نیند سے رات کے وقت۔ اب بتائیے، آپ 1 گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں جو تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس میں سے آپ کی نیند میں سے کوئی کمی ہوتی ہے؟ 11 بجے سے پہلے تو کوئی سوچا ہی نہیں، رات ہی نہیں ہوتی، تو کہاں سے نیند آپ نے کوئی قربانی دی نیند کی؟ ہاں، تہائی یا آدھی یا 2/3 رات اگر جاگیں گے تو نیند کی قربانی ہوگی۔ تو منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فیشفعان، اور حضور نے فرمایا ان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی، آمین یا رب العالمین۔ اگلی حدیث دیکھیے، 2 چیزیں بالکل پیرلل ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھے رمضان میں اور ایمان بھی تھا، احتساب کے 2 ترجمے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا بدلہ چاہنے کے لیے، امید میں کہ اللہ مجھے اجر دے گا، اور ایک احتساب کی معنی ہے احتساب نفس، کہ روزہ رکھ کر انسان اپنے نفس کا بھی احتساب کرتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہوا جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا دھوکہ بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا اور سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ روزہ کہاں ہوا؟ اس کے لیے اگلے صفحے پر 3 حدیثیں ہیں کہ کتنے ہی لوگ وہ ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، اور فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ فاقہ کر رہا ایسا کچھ حاصل نہیں، روزہ تو نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بس وہ رٹی رٹائی سی کوئی چیز سن رہا ہے، قرآن نہ سمجھا، نہ اس پر کوئی غور کیا، تو وہ رات کا جاگنا بھی بیکار ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی روحانیت ہے، نہ کوئی تقویٰ ہے، اور بہت سے رات کو قائم ہونے والے، کھڑے رہنے والے بھی ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے انیندرا، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں، سوائے اس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نیند تو گئی، ملا کچھ نہیں۔ وہ تو قیام بالقرآن ہوگا جب قرآن آپ کے ذہن میں اترے، آپ کے قلب پر اترے، آپ کے اندر اس کے انوار جذب ہو، تب تو کوئی فائدہ ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ نے یہاں دیکھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو صام قام برابر۔ کتنے ہی روزے والے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے سوا حاصل نہیں ہوتا، کتنے ہی رات کو کھڑے رہنے والے ہیں جنہیں سوائے رات کو جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو اپنی جو ہے بے خوابی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس پر غور کیجئے کہ اصل میں اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیے، نمبر 1 بات، حضور کے زمانے میں کوئی نماز تراویح نہیں تھی، کوئی باجماعت نماز، بلکہ تشویق تھی، اپنے طور پر کھڑے رہو، پڑھو، جاگو، قرآن سمجھو، غور کرو، تدبر کرو، یہ بھی ہے۔
حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں کی. حضور نے البتہ 3 مرتبہ تراویح کہہ لیں نماز نوافل پڑھائے ہیں، لیکن وہ تہجد کے وقت 8 پڑھائے ہیں. تہجد کے وقت وہ آپ کی تہجد تھی جس میں 8 ہی نفل ہوتے تھے ہمیشہ. 8 نفل 3 وتر 11 رکعتیں حضور کی تہجد تھی. ایک رمضان مبارک میں آپ نے 3 رات جماعت کرا دی تہجد رمضان میں. چوتھی رات لوگ حضور برآمد نہیں ہوئے، لوگ کھنگارتے رہے کچھ کہ شاید حضور کی آنکھ نہیں کھلی ہے، کیا ہوا ہے. تو اپنی آوازیں، گجرا تو ساتھ ہی تھا، وہ تو ایک دیوار بیچ کی بات تھی. حضور نہیں برآمد ہوئی. صبح آپ نے فرمایا دیکھو میں اگر مسلسل تمہیں یہ نماز پڑھاتا تو یہ تم پر فرض ہو جاتی، اور یہ تمہارے لیے بہت مشقت والی بات ہے، کیونکہ غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، دن بھر مشقت کرنے والے بھی ہیں. وہ دن کا روزہ ہی رکھ لیں بہت بڑی بات ہے. مزدور جو بیچارہ تعمیر کے اندر لگا ہوا ہے، یہ کسی چلا رہا ہے، اب وہ رات کو بھی جاگے 2/3 1/3 آدھی رات نہیں. تو میں نے اس لیے اسی حدیث کو پکڑ کر اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں 8 رکعت ہے تراویح. تو حالانکہ بھائی اگر تو یہی حدیث آپ کو لینی ہے تو پھر صرف 3 دن تراویح پڑھے، اور پڑھے بھی تہجد کے وقت. صرف 8 کا عدد لے لیا، یہ بات غلط ہے. ہوا کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں، سب حافظ تو تھے نہیں. تو ایک حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، باقی 4 8 10 12 آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سن رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہی نہیں تھا کہ ایک کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی. کوئی ادھر کھڑے ہوئے، کوئی ادھر کھڑے ہوئے، گروپس کے اندر لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. آپ نے فیصلہ کیا کہ عشاء کے فوراً بعد 20 رکعت نماز سب مل کر باجماعت ادا کریں. یہ اجتہاد ہے عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی. اور ہمارے چاروں مسلک جو ہیں اہل سنت کے جو فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب اس پر متفق ہیں. یہ اہل حدیثوں نے نئی بات نکالی. اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے اس لیے ناپسند ہے کہ بھئی اگر اسی حدیث کو لینا ہے تو پھر 8 پڑھو لیکن تہجد کے وقت پڑھو، اور 3 دن پڑھو، پھر 30 دن نہ پڑھو، 20 دن نہ پڑھو، 25 دن نہ پڑھو. لیکن یہ اصل میں ہمارے سامنے تو کیا ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کی پیروی. تو خلیفہ راشد کا اجتہاد جو ہے اس پر تو گویا کہ امت کا اجماع ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اور پھر جس پر اجماع ہوا ہے خلافت راشدہ کے دوران ہم اس کے بھی پابند ہیں. اس اعتبار سے اب کیا ہوتا ہے سعودی عرب میں، چونکہ جو ان کا سرکاری مذہب ہے وہ حنبلی ہے، اہل حدیث نہیں ہے. سرکار جو عام طور پر زیادہ لوگ اور علماء وہاں اہل حدیث ہیں. تو چونکہ سرکاری مذہب جو حنبلی ہے تو مسجد نبوی، مسجد حرام دونوں جگہ 20 تراویح ہوتی ہے. لیکن آپ اور جگہوں پر جائیں گے تو 8 تراویح ان کے ہاں محلوں کے اندر جو مسجدیں ہو رہی ہیں ان کے اندر 8 ہوتی ہیں. تو یہ وہاں پر اہل حدیث مسلک اور یہ حنبلی مسلک. البتہ ایک بڑی پیاری نماز وہ گویا کہ حضور کی اس دوسری سنت پر جزوی طور پر عمل. آخری عشرے میں حرمین شریفین میں ایک قیام اللیل اور ہوتا. تراویح تو ہو گئی، جو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا وہ جائے سوئے سحری تک. لیکن اب وہ نصف شب کے بعد کھڑے ہوئے، اس کو کہتے ہی قیام اللیل. وہ رات کو کھڑے ہو کر 3 پارے پڑھتے ہیں 8 نوافل کے اندر، اور ایک اضافی ختم قرآن ہو جاتا ہے. سن 71 میں میں نے اس میں شرکت کی ہے، اس کی لذت مجھے آج تک یاد ہے. وہ وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے. اس میں جو ہے یہ 10 رکعتوں کے اندر 8 رکعتوں کے اندر 3 پارے، 3 سوا 3 ساڑھے 3 پارے. اچھا اب یہ جو 2 گنا پروگرام ہو گیا، دن کا روزہ، رات کا قرآن، قیام بالقرآن، اس کا حاصل کیا ہے؟ پہلا حاصل تو یہ ہے کہ تمہارے اندر قرآن کی عظمت جاگزین ہو جائے گی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو. ہماری پیاسی روح جو ہے اس کو پانی ملے گا. جیسے ہمارا جسم ہے وہ زمین سے آیا ہے نا،
بھوک پیاس لگتی ہے تو ہمیں اسی زمین سے آنے والا پانی اور ہماری خوراک یہیں سے آ رہی ہے، چاہے ہم نے گیہوں کھایا ہو یا چاول کھائے ہو، اور بکری کا گوشت کھایا ہو تو بکری نے بھی تو وہی گھاس پات کھایا ہے، پتے کھائے۔ ایک ہماری روح ہے، وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، ہم تو یہاں سے آئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، دوبارہ ہم اسی میں چلے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت کے دن یہیں سے دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے۔ روح انا للہ و انا الیہ راجعون، روح اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ زمین میں دفن ہونے والی شے نہیں ہے، نہ زمین کی شے ہے، یہ زمینی نہیں آسمانی شے ہے، اور وہ وہیں لوٹ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا، اس روح کو بھی تو کوئی ضرورت ہے نہ کچھ غذا چاہیے اس کو، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں جسم کی تو ہر وقت فکر ہے، بھوک لگ رہی ہے تو فوراً کھانا بھائی جلدی کوئی لاؤ، کوئی شہوت ہے تو اس کا تقاضا جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ تو یہ جسم کے تقاضے ذرا سی پن سے نکل آئے، چھلوری کہتے ہیں اس کو، انگلی کی ٹپ کے اوپر تو وہ اتنی تکلیف سے ہوتی ہے، فوراً جاتے ہیں چیرا لگواتے ہیں، چاہے رات کو جگانا پڑے ڈاکٹر، دانت میں درد ہو جائیں گے اور توڑ دیں گے دروازہ ڈینٹسٹ کا اگر وہ نہیں نکلے گا گھر سے۔ تو یہ تو ہم نے اپنے جسم کی فکر کی، روح کی کو فکر کی، وہ ہم نے کیا۔ تو روح جو ہے وہ دب جاتی ہے، مزمحل ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مر بھی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، انہیں زندہ نہ کہو اے نبی، یہ مردہ ہے، جان ان میں ہے، روح نہیں ہے، روح مر چکی ہے، روح ان کے دلوں کے اندر دفن ہو چکی ہے، ان کے دل جو ہے وہ مقبرے ہیں روحوں کے۔ یہ روح اگر ابھی مری نہیں ہے، کمزور ہے، تو اسے غذا دیں گے آپ تو اس کے اندر بھی طاقت آئے گی۔ جس طرح جسم کی غذا زمین سے آتی ہے، روح کی غذا آسمان سے آتی ہے، وہ خود آسمان سے آئی ہے، وہیں سے اس کی غذا آئی۔ قرآن اس کی غذا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے راتوں کو کھڑے رہ کر اس روح کو تقویت دو، اسے تکڑا کرو، اسے مضبوط کرو، اس کو تقویت دو، اس کو تغذیہ دو، غذا قرآن۔ اس کے سوا مرغن کھانے سے روح تو دب جاتی ہے، وہ ابھرتی نہیں ہے، جتنا نفس کا دباؤ بڑھے گا روح اتنی دب جائے گی۔ آپ نے دن بھر روزہ رکھا، جسم کو کچھ نہ کچھ تو مزمحل آدمی ہو جاتا ہے، چاہے سردی کا روزہ ہو، شام کے وقت جو ہے ایک اسبیلات ہوتا ہے۔ اچھا، روح کو یہ وزن کم ہوا اگر جسم کا تو روح کو کچھ ریلیف ملا، اٹھی، پھر آپ نے اس کو رات کو کھڑے ہو کر قرآن کا کہ آبیاری قرآن کے ذریعے سے کی، وہ تر و تازہ ہو گئی۔ جب وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جب اور جہاں چاہے پکارے۔ اس میں ایک تو بہت بڑی آزادی ہے، میگنا کارٹا ہے، بہت بڑی آزادی۔ ایک میگنا کارٹا مشہور ہے نا، حقوق، سیاسی حقوق۔ ایک میگنا کارٹا ہے مذہبی استحصال سے نجات۔ ایک استحصال ہوتا ہے سیاسی، ایک ہے مذہبی۔ یہاں جو پیر بزرگ دفن ہیں وہ بڑے اونچے رتبے والے ہیں، یہاں چادر چڑھاؤ، یہاں کچھ ہمیں پیسے دو، ہم مجاور ہیں، تو تمہاری دعا اللہ سنے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا بت جو ہے جو سومناتھ میں ٹنگا ہوا تھا، یہ اس کا کرنا پجاری پروہت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مٹھیاں گرم کرو، وہاں چڑھاوے چڑھاؤ، وہاں پیسے دو۔ خزانے کے اندر بے شمار پیسہ جمع تھا اس کے اندر، جو پھر محمود غزنوی جو ہے وہاں سے لے کر گیا۔ یہ ہے مذہبی۔ اور عجیب بات ہے، لطیفہ بھی ہے، یہ جو مذہبی استحصال کرنے والے ہیں وہ سب پے سے بنے، پجاری پروہت پنڈت، پی ہو گیا، آگے پیر، پیٹریٹس آ گئے، پارلیمنٹرین، اس سے آگے پوپ، یہ سب پے ہے نا، 5 پے جمع کر دی میں نے آپ کے سامنے۔
یہ صورتحال جو ہے یہ استحصال ہے. اللہ کہتا ہے میرا در ہر وقت کھلا ہے، جب چاہو مجھ سے بات کرو. نماز پڑھنے کے لیے تو وضو کی ضرورت ہوگی، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کی ضرورت ہوگی، مجھے پکارنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، جب چاہو. یہ جو ترجمہ یہاں ہے، میں تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. اذا دعا، اس کا ترجمہ انگریزی میں صحیح ہو سکتا ہے دیر اینڈ دین، آئی ریسپونڈ دیر اینڈ دین. یہ تو تم ہی غافل ہو، ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تمہاری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، دنیا کے عیش کی طرف ہے، دنیا کی سہولتوں کی طرف ہے. دنیا میں زیادہ سے زیادہ پوزیشنز ہو جائیں، ہماری حیثیت زیادہ ہو جائے، ہماری ٹور زیادہ ہو جائے، ہمارا روب زیادہ ہو جائے، اسی پہ لگے ہونا. ہمیں کہا ہماری طرف تمہاری توجہ کہاں ہے؟ ہم تو مائل میں کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے؟ رہنما منزل ہی نہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہمارا نفس نہیں ہو سکتا، روح ہو سکتی. روح دبا رکھی ہے تم نے، کھا کے حرام حرام کے کھانے جو ہے، اور وہ تو تمہاری نیند مردہ پڑی ہوئی ہے، کیا پتہ مری چکی ہو ہی نہ. لیکن جو چل کر آ رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے، تو ظاہر بات ان کی روح مری تو نہیں ہے، کمزور ہے، مزمری. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں. ہم نے بینک سے قرضہ لے کے مکان تو بڑا شاندار بنا لیا، لیکن یہ حلال ہے؟ یہاں ایک ایک لمحہ ہمارا جو گزر رہا ہے وہ حلال زندگی ہے یا حرام لمحہ گزر رہا ہے؟ ایک ایک لمحہ. بینک سے لے کے ہم نے بہت بڑا کاروبار بنا لیا، لیکن یہ حرام ہے. تو غور طلب بات ہے، اس روح کو جب تک اس نفس کا جو بوجھ ہے، اس کے پاؤں میں جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جب تک ان سے آزاد نہیں کراؤ گے، وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. 5 سال ہم یہ دعا پڑھتے رہے ہائی اسکول میں، بلکہ 6 سال 5ویں سے لے کے 10ویں تک. دنیا تلاش تو کرتی ہے، لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ جانے کے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں تو ہر جگہ ہر آن موجود ہوں. وہ معکم میں نہ معکم تم توجہ تو کرو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، میں تمہارے دل کے اندر ہوں. یہ جو روح ہے تمہارے اندر، جس کا مسکن ہے قلب، یہ میں ہی تو ہوں. روح کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بالکل وہی ہے جو سورج کی کرن کا ہے سورج کے ساتھ. کروڑ میل چلی آ رہی ہے وہ کرن، لیکن کیا سورج سے تعلق کٹ گیا اس کا؟ یہ روح کہیں سے، یہ سلون کا روح کل روح من امر ربی، وہاں سے آئی ہے ہمارے اندر، لیکن اللہ سے منقطع نہیں. منقطع کب ہوتی ہے؟ جب اپنے گناہوں سے، اپنی غفلت سے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیتے ہیں، سخت کر لیتے ہیں. حضور نے فرمایا دل ایسے بند ہو جاتا ہے. یہ بند جیسے کہ آپ قبر میں مردے کو اتار کر مٹی ڈال دیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اسے پاک کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو دبا دیا مٹی میں. یہ ہمارا مٹی کا وجود ہے، اس مٹی کے وجود میں ہم نے اپنی روح کو دبا دیا. اچھا، اس پروگرام کا حاصل کیا ہے؟ یہ آخری صفحے پر ایک حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک میں دوں گا، الا الصوم، سوائے روزے کے. فإنه لي وأنا أجزي به یا وأنا أجزى به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے خاص، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. اس پر میرا کتابچہ ہے عظمت صوم، پھر عظمت صیام و قیام قرآن کے رمضان مبارک، اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. آپ اگر ہمت کریں، اور میری آج کی گفتگو سے کوئی بات واضح ہوئی ہو، اور آپ اگر واقعی چاہتے ہو کہ آپ رمضان کی برکتوں سے کسی درجے میں مستفید ہو سکیں. ہم نے یہ قیام اللیل کا فیصلہ کس طرح کیا آپ کو معلوم ہے. 20 سال ہو گئے ہم اس مسجد کے اندر رات کو جاگتے ہیں، لیکن 20 تراویح حضرت عمر کا جو فتویٰ ہے جو اس پر قائم ہے. 4 رکعتوں سے پہلے بیٹھ گئے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مختصر تشریح سن لی، پھر کھڑے ہو گئے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. تو ابھی چونکہ ترجمہ سنا تو کچھ نہ کچھ تو نیچے جا رہا ہے نا، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اتر رہا ہے. پھر دوبارہ بیٹھ گئے، 4 رکعتوں میں آگے جو پڑھنی ہے 4 کی، پھر ان کا ترجمہ، ان کی تشریح ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے. اس طرح 4 گھنٹے 5 گھنٹے
بلکہ شروع میں تو 6 گھنٹے تک کی بات تھی. اس کے بعد ہم نے کوئی مختصر کیا ہے. اور اب چونکہ میں یہ کام اب چھوڑ بیٹھا ہوں 2 سالوں سے، اب میری صحت اس کا تحمل نہیں کر سکتی. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے 3 بیٹے کر رہے ہیں. 3 بیٹے تو سلمی ہیں اور سینکڑوں بیٹے ہیں اب جو کر رہے ہیں. 30، 40، 50 جگہوں پر ہو رہا ہے کراچی میں، یہاں پر بھی 15، 20 جگہوں پر ضرور ہوگا، لاہور میں بھی اور ہر جگہ، ملتان میں اور فیصل آباد میں اور جھنگ میں اور راول پنڈی میں، اسلام آباد میں ہوگا. اور اس کے لیے ایک مثال میرے سامنے آ گئی تھی. یہ رات کے قیام کی اہمیت سمجھی تھی جو کہ عام علماء کے علم میں نہیں ہے. شیخ الحدیث جو بہت مشہور ہے تبلیغی جماعت کا، جو سارا نصاب ہے انہی کا لکھا ہوا ہے، مولانا زکریا، مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، ان کی ایک خانقاہ ہے سہارنپور میں. وہ وہاں کیا کرتے تھے کہ 4 رکعت تراویح پڑھی اور پھر ڈسپرس ہو گئے. اب کوئی اپنے طور پر نفل پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے طور پہ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. پونے گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد پھر جمع ہو گئے. پھر 4 رکعت پڑھی، پھر منتشر، پھر 4 پڑھی، پھر منتشر، پھر 4 پڑھی، جاگ رہے ہیں. تو اس طریقے سے تقریباً سحری تک ان کا جو ہے یہ قیام اللیل، 2/3 شب تو تبھی بنتی ہے کہ 2/3 شب تک. لیکن یہ کہ اس میں انفرادی طور پر کس نے کیا کیا، ہم نے اجتماعی کر لیا ہے. اور قرآن کا ترجمہ اجتماعی طور پر، تاکہ جو ہم قرآن سن رہے ہیں وہ نہ ہو جو حدیث میں نے سنائی کہ کتنے ہی ہیں قیام کرنے والے جنہیں سوائے جو ہے نیند کے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہیں، بلکہ وہ اگر جاگ رہے ہیں قرآن کے ساتھ تو قرآن کے کچھ انوار ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں اتر رہے ہیں. یہ کام ہم نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اب اگلے یوں سمجھیے کہ اگلے جمعے کے بعد جو ہے شام کو میرا خیال ہے کہ تراویح ہو جائے گی 15 ہی کی رات کو، اگلے جمعے کے بعد تو یہاں پر وہ پروگرام ہوگا. عزیزم عارف رشید جو ہے وہ کریں گے. پچھلی دفعہ عزیزم عاقب سعید نے کیا تھا، اب عارف رشید صاحب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے بتایا 3 بیٹے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 100 میرے اور جو مانوی بیٹے ہیں جنہوں نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کام میں لگے ہوئے. وہ یہ دورت ہے جو میں قرآن ہوگا. آپ بھی ہمت کریں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، اور 8 پڑھ کر نہ جائیں، پوری پڑھ کر جائیں. قرآن کا کچھ حصہ سن لینا، باقی چھوڑ دینا، یہ کچھ توہین سی ہو جاتی ہے قرآن کی. قرآن تو سارا کا سارا جو ہے وہ رحمت ہے اور اللہ کے رسول کا عظیم ترین معجزہ ہے. یہ تو میرا آج کا موضوع تھا نہیں، میں نے صرف آپ کو بتا دیا. قرآن مجید کی عظمت و فضیلت پر ایک حدیث بھی اس میں موجود ہے تاکہ آپ اس کا کر سکیں اندازہ. اب آپ سنتیں پڑھ لیجیے.